سر میرے پاس تم ہو، پیارے افضل، یہ کس کیفیت میں لکھے جانے والے ڈرامے ہیں؟ جس کیفیت میں وہ ڈال دیتے سر وہ اس طرح کے ڈائلاگس بھی 2 ٹکے کی عورت والے بھی. اس پہ غصہ آئے گا مجھے. آپ نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ میں لفٹ دیتا ہوں، میری یہ عادت ہے. میں ہمیشہ روک کر لفٹ دیتا ہوں. پرائرٹی کیا ہوتی ہے، میل یا فیمیل؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں سر بھائی آگے پی ٹی آئی میں کیسے شمولیت اختیار کی؟ میری دوستی ہے. آئی لو دا گائے. سر لیکن جو پھر حملہ ہوا 9 مئی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس نے بھی کیا؟ سر ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، پاک بھارت کشیدگی ہوئی، وہاں پہ انڈسٹری کے لوگ تو سامنے آگے کھل کے، یہاں سے ہماری انڈسٹری کے کچھ لوگوں نے خاموشی کر لی. ہمارے یہاں یہ جو تاثر دیا جاتا ہے ڈائریکٹرز یہ کرتے ہیں، ڈائریکٹرز وہ کرتے ہیں، یہ وکٹم بننے والی باتیں ہیں. سارا کچھ کریں تو بات اسی بن رہی ہیں. مارچ کا مہینہ آپ سمجھتے ہیں آپ پہ بھاری ہے؟ ان پر بھاری ہے، میرے اوپر کیوں بھاری ہے؟ سر کبھی عشق ہوا؟ تم میری بڈی لگا، تم ذلیل نہ کرو. تسی ڈردے ہو؟ ڈرتا تو چھوٹا لو. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے، موجود ہے، بڑی مشکل سے تگودو کرنی پڑی کیونکہ ان کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے خراب رہتی تھی، لیکن ایک بڑا نام ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کا، ڈرامہ انڈسٹری کا. اور اگر ان کا تعارف میں کہتا ہوں نا کہ تعارف کچھ لوگوں کا ضروری نہیں ہوتا کروانا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ تعارف کے قابل نہیں ہیں، وہ ان کو دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب. سر بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے سر؟ الحمدللہ بہتر فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سر کافی عرصے سے ہم ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے بچپن پہ جائیں گے، اور ہمارا ایک فارمیٹ ہے پروگرام کا. سر یہ ڈیزیز جو آپ بتاتے ہیں، اکثر آپ نے ٹی وی چینلز پہ بتائی، یہ کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ویکنیس کیوں ہو رہی ہے اور یہ ساری پرابلمس ہیں یہ کیا؟ مجھے کوئی 1.25 سال پہلے میں ڈائگنوزڈ. اٹ از ڈرمیٹومائسائٹس. یہ دس از این آٹومیون ایشو. شکر ہے خدا کا کہ یہ کوئی ڈینجرس حد تک نہیں تھی جب مجھے ڈائگنوز ہوئی. ٹھیک. تو آئی ایم جسٹ گیٹنگ بیٹر ناؤ. ادروائز تو آئی ہیو لاسٹ ویٹ انف. کتنا ویٹ گرا سر؟ پہلے 11 kg گرا تھا، 6 kg ریکور ہوا. اور سر اس کا کوئی علاج وغیرہ ابھی تک کوئی نہیں دیکھو تشخیص؟ اس یہ علاج کچھ نہیں کہتی. اگر آپ اپنی خوراک اور عادتیں جو ہے سونے جاگنے کی وہ بہتر کر لیں. صحیح، مطلب آپ کو وہ سلیپ سائیکل بہتر کرنا پڑتا ہے اور اپنی روٹین اور اپنی سب کھانے ڈائٹ معاملات. تو لیکن سر آپ تو رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، پھر کس طرح سے سر یہ بہتر ہوگی؟ یہ عادتیں تو میری موت ہی بدلے گی. اللہ آپ کو زندگی دے. سر بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں. بہت سے انٹرویوز ہوئے آپ کے، بہت سے لوگوں نے انٹرویوز کیے، اور آپ کی شخصیت کا ایک جو وہ کہتے ہیں نا اورا، وہ آپ کا غسیلا دکھایا گیا میڈیا کے اوپر بھی. اس کے برعکس ہے لیکن. الحمدللہ. تو پھر سر یہ کیا چکر ہے؟ آپ بھی اسی گھر کے ہیں، اسی فیملی کے ہیں، میڈیا کی، پھر یہ آپ کا غسیلا کیوں دکھایا میں گیا؟ ہمیشہ جب اپنے دوستوں میں ہوا کرتا تھا، جب I was not famous at all، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ کبھی کسی کو ایک ملاقات میں جج نہیں کرتے. میرا پرابلم یہ رہا ہے پوری زندگی. میں جب بچے سے لڑکپن میں جا رہا تھا، لڑکپن سے جوان ہو رہا تھا، تو میں حاجی نمازیوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس قدر بے تحاشا جھوٹ بولا جاتا تھا. پھر ناانصافی جو پرویل کرتی تھی میرے ملک میں، کہ کسی غریب کے بچے اور امیر کے بچے میں معاملہ ہو گیا ہے، تو غریب کے بچے کو کہا چلو پتہ ہے کہ امیر کا بچہ مجرم ہے، تو اس کو کہا چل چھوڑ دے یار، چھوڑ دے. یہ چھوڑ دے والی چیز جو میرے اندر نہیں تھی، اس نے ایک غصہ پیدا کیا میرے اندر کہ ہم ٹو فیسڈ کیوں ہیں. ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کیا پرابلم ہے کہ امیر کے بچے سے غلطی ہوئی، اس کو سمجھا دیجیے، پھر اس کو چھوڑ دیجیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے. اگر جب آپ غریب کے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو وہ فرسٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹریٹ کرنے والے لوگ ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں. اس نے میری سوسائٹی میں عدم تشدد، عدم برداشت پیدا کی. ٹھیک ہے. اور جب ان کو موقع ملا، انہوں نے پھر اپنے ان پر کیے ہوئے مظالم کا بدلہ لیا. صحیح. تو یہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی ہمارا وہی وتیرہ ہے. کسی زمانے میں محلے میں پتہ چل جاتا تھا کہ آدمی رشوت لیتا ہے تو اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو بڑے ناسٹیلی دیکھتے تھے. پیپل یوز ٹو لک ڈاؤن اپون ہم. اس سے اس کو یا تو شرم آتی ہے یا وہ محلہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. صحیح. اب معاملہ ٹیبل جو ہے دے آر ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. اب آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس پیسہ کیسے کتنا ہے اور اس نے کمایا کیسے، یہ آپ سوچتے تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس پہ اس کے ساتھ دوستی پر فخر کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں بیٹھکوں میں اور پیئر گروپس میں کہ بھائی میرا تعلق ہے ادھر.
ہیں؟ اگر میرا ریاض ملک کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ ریاض ملک کو کیوں اس بات پہ فخر نہیں کہ اس کا خلیل الرحمان قمر سے تعلق ہے؟ میں نے اپنی کما کے روٹی کھانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے معاشرے کو اس ڈگر پر لے گئی جہاں سے واپسی مشکل نظر آ رہی ہے. صحیح. ہاں. سر آپ کے ماشاءاللہ دونوں نام خلیل اور رحمان، الحمدللہ. سر دونوں بڑے بھارے نام ہیں. کیوں بھارے نام؟ اللہ کی صفت بھی ہے بھارے نا نام. ماشاءاللہ. تو سر اس کا کیا اثر ہے آپ کی شخصیت پر؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں اللہ کے رستے پر چل پڑا. کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، اور مینلی یہ کہ کب ہمیشہ چلتا رہا ہوں. ہدایت کا ایک ہوتا ہے نا ٹائم ہوتا ہے سر. کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی پنگا بھی کر لے، آئی ایم آن مائی وے. ہاں ہاں. روکتا رہے بے شک. روک کر آپ نے کہنا نہیں میں جانا ہے. میں جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. خلیل الرحمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بچپن سے آتے ہیں لوگ آپ کو ڈرامہ نویس، لکھاری، پوئٹ سب جانتے ہیں. بچپن میں خلیل کیسا تھا؟ ونڈرفل گائے. تھوڑا غصے والا تھا. اچھا. جب میں بزرگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا تھا تکلیف ہوتی تھی. روکتے بھی تھے؟ اور وہی پھر ہاں روکتے. جیسے مجھے بہت ساری ناستینس برداشت کرنی پڑی کہ میں بالکل سیدھا ہو جاتا تھا. آپ اس بھروسے پر میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے کہ آپ بڑے. اچھا تو یہ نہیں لحاظ کرتے تھے میں محفل میں آپ کو بتا دوں گا کہ یو آر لائنگ. آئی ایم سوری. تو لوگ آپ کے قریب رہتے تھے زیادہ یا دور بھاگتے تھے آپ سے؟ نہیں آئی واز ویری فرینڈلی. ادروائز میں آئی ایم جسٹ سچ اے کمپنی. مطلب یار باش تھے؟ او یس یار باش تھا، لیکن یار چنتا تھا میں. چنتے تھے یار ایسے نہیں کر لیتا تھا. اگر ہم بات کریں تو خلیل صاحب کے یاروں کی کوئی گنتی میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اتنے ہیں جو ہیں ابھی تک ہیں جو شروع سے چل رہے ہیں؟ میرا ایک ہی دوست تھا ڈاکٹر مقصود. اس کو میں وہ جو میری ڈیفینیشن ہے دوست کے حوالے سے وہ اس پر پورا اترتا تھا. اور وہ ڈیفینیشن کیا سر؟ وہ میں نے 9th کلاس میں لکھا تھا کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا. سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا. کیا بات. ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. او خوبصورت. دیٹ واز مائی ڈیفینیشن. اس پر ایک ہی آدمی آج تک پورا اترا. دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں. اچھا. لیکن دوستی جو ہے وہ بڑا جرنی مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، امتحان مانگتی ہے. سر یو آر 62 اگر if I'm not آئی wrong. ایم 63. 63 ماشاء اللہ. اللہ آپ کی لمبی عمر کرے. اور دسمبر میں پیدا ہوئے. دسمبر میں 63 کا ہو جاؤں گا. ماشاء اللہ. 62 سال کا ہو گیا. کیا بات ہے سر. ابھی لیکن آپ 18.5 سال والی حرکتیں ہیں آپ کی. لیکن میں ہمیشہ 18.5 سال والا رہوں گا. اچھا. آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا خلیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ فیملی بیک گراؤنڈ شروع سے وہ کہتے ہیں نا ایک ذرا سوکھے تھے یا بہت کچھ دیکھنے کے بعد پھر یہاں تک پہنچے؟ نہیں, I was a poor child. But I was an outstanding student. Topper almost all the times. تو غریب میں کبھی بھی نہیں تھا. غریب میں مانتا ہی نہیں تھا. جس کے پاس کم پیسے ہوں اس کو غریب نہیں مانتا. جس کے پاس ظرف کم ہو وہ غریب مانتا ہوں اس کو. کم ظرفوں کو غریب بولتا ہوں. آپ کی اکاؤنٹ میں بلینز ہوں اور آپ کم ظرف ہوں آپ غریب آدمی. حرام کمانے والوں کو غریب آدمی مانتا ہوں. صحیح ہو گیا. ان سے بڑا غریب کوئی نہیں. صحیح. کتنے بہن بھائی تھے خلیل صاحب؟ 5 بہن بھائی. اور انڈسٹری میں کون کون آیا؟ میں اور میرا چھوٹا بھائی. ٹھیک. تو یہ شروع سے شوق تھا؟ مجھے جو میں نے ریسرچ کی اس میں آئی واز اے رائٹر. شوق کا لفظ میری زندگی میں نہیں ہے. یہ لفظ آپ نے کبھی میرے کسی انٹرویو میں نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. آئی واز اے گفٹڈ چائلڈ. جب میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ قلم آیا مجھے معلوم تھا میں رائٹر ہوں. میں خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ ہوں. ٹھیک. میں لکھتا تھا. 11 سال کی عمر میں نے چھپنا شروع ہو گیا. 13 سال کی عمر میں مجھے پیسے آنے شروع ہو گئے. 13 سال کی عمر میں تو میں اتنا چھپا ہوا ہوں فرسٹ ایئر تک جب تک کہ I had to retaliate against my parents beating me up for that matter. وہ مجھے مارتے تھے لکھنے پر. کیوں؟ ان کے ہاں رائٹر کا کانسیپٹ اچھا نہیں تھا. ان کا خیال تھا ایک شخص ہے جس نے بسیدہ سے کپڑے پہنے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, ایک سائیکل ہے ایک اور رول کیا ہوا کاغذوں کا ایک پلندہ ہے جو اس نے چیکو میں رکھا ہوا ہے. بالکل. یہ میرے ابا کا کانسیپٹ تھا. اینڈ I was telling you I was an outstanding student. تو ان کا امیج یہ تھا کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت کے پیچھے سرکل سے نکال دیں گے. وہ ان کا سوچنا تھا. میرے ہاں آمد تھی, مہربانیاں تھی اس کی. تو اس میں بڑی فائٹ ہو کے پھر ایک دن میں نے غصے میں
اردو لکھنا چھوڑ دی. اردو میں اپنا نام نہیں لکھتا تھا. میں ٹھیلے والے, کیلے والے, ان پڑھ چچی, ان پڑھ خالہ, ان پڑھ نانی, سب سے انگریزی میں بات کرتا تھا. اچھا, تو 15 سال میں نے ودن آئی بیکیم اے بینکر اینڈ آئی واز اے ویری فیمس بینکر. یہ بھی وہی میں کہنے لگا تھا جو میں نے ریسرچ کی, آپ کو نوٹ گننے کا شوق تھا. نہیں, نوٹ نہیں کرنا, وہ والی ڈیوٹی نہیں کبھی لگی. نہیں آئی لگی. واز اے ڈیسیژن میکر آل دا ٹائمس. اوکے, when you start the banking job. I was the first guy from the training batch of mine who was appointed as manager after 2 months of completion of training. ماشاء اللہ. So thereafter I never looked back. مطلب پہلی جاب جو تھی آپ کی یہ بینک کی تھی. National Bank, I started my career and ended up with Bank of Punjab. اور یہ کتنا عرصہ چلا؟ 11 سال. 11 سال بینکنگ کی. تو آپ تو سارے سسٹم کو سمجھتے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. تو سر یہ جو سود کا سسٹم ہے اس کو کس طرح سے نظر سے دیکھتے ہیں؟ سود کا بولتا ہوں. اس وجہ سے خیر میں نے بینکنگ نہیں چھوڑی. میں آئی واز ہیڈنگ فرسٹ پنجاب مداربہ, تو وہ وہ ایک سو کالڈ اسلامک بینکنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو نظام ہے اس میں ذرا دیکھنا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں سر. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, مطلب شروع سے آپ نے کہا کہ جب قلم ہاتھ میں آیا آپ کو پتا تھا یو آر رائٹر, پھر آپ نے ٹاپر بھی رہے, فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتایا جس طرح کہ یار میرا ٹھیک ٹھاک نہیں تھا اس طرح سے جس طرح اب ہے ماشاء اللہ. فائنینشلی ٹھیک ہے, ورنہ ہم کم ظرف لوگ نہیں تھے. وہ مجھے سمجھ آ گئی سر, آپ نے ایکسپلین کر دیا. ہم روٹی بانٹ کر کھانے والے لوگ تھے. بہترین, اور اسی لیے اللہ پھر نوازتا بھی ہے, مہربانی کرتا ہے. پھر سر یہ انڈسٹری میں مینلی وہ کون سا ایسا سٹیپ تھا, کیا ریفرنسز تھے, کیا تعلقات ہیں؟ بہت سے لوگوں کا تاثر ہے سر آپ کے بڑے بڑے کھمبوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, یہ کہ اس میں حقیقت ہے کوئی تاریخ کو طاقتہ ہے نہیں کوئی؟ دیکھو بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ساتھ جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ میرے اللہ کا ہی ہے. وہ تو بے شک. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے جب آپ بہت مشہور ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے آپ تعلقات ہو جاتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنا تعلق یوز کیا ہو, نیم اینی بڈی, لیٹ ہم اور ہر ٹیل, نیور, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ناٹ ایون اے سنگل ٹائم. ناٹ ایٹ آل. کیا آپ نے کسی کو کہا یار میرا کام کرا دیں؟ ناٹ ایٹ آل. میں کسی کا کام کروا دوں گا, اور پہلے میں چھان پھٹک کرتا ہوں کہ وہ جینون کام ہے, لیجیٹیمیٹ ہے, وہ میں کروا دوں. اپنا کام میں کبھی کسی کو نہیں کہتا, وہ میں خود فائٹ کرتا ہوں. تو نقصان نہیں ہوا کبھی؟ ہو جائے نقصان, اس سے کیا پرواہ ہے, رب راضی رہنا چاہیے, دنیا کا کیا ہے. بہت پہلے میں نے نا, when I was a kid, I had to sit down and think. وہ جو جملے تھے میں ان کو نہیں مانتا تھا کہ غم شیئر کرنے سے, بانٹ دینے سے کم ہوتا ہے. غم آپ کی سول پراپرٹی ہے, اس کو خود ہی انجوائے کرتے ہیں, خوشی کو بھی خود ہی انجوائے کرتے ہیں. اس طرح مطلب آپ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غم بانٹ لو, شیئر کر لو, کم ہو جاتا ہے, بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, رو لو. اپنے غم کسی کو بتانے کا مطلب اپنے آپ کو ننگا کر کے کسی کے ہاتھ میں دے دینا. وہ سر بات بھی تو بنی ہوئی نا, ٹڈنگا کر کے نہیں دکھائی تھا, اس میں حقیقت ہے. اپنا غم آپ کی پراپرٹی ہے بھائی. جس طرح خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہو نا, غم کو بھی سیلیبریٹ کرو. اللہ کبھی نہیں آپ کو غم دیتا, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے غم. اللہ تو ہمیشہ آپ کے لیے اچھا کرتا ہے, اللہ آپ کو غم نہیں دیتا. اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے. اور جب بھی آپ سے کوئی برا وقت آئے گا, بیٹھ کے صرف یہ سوچئے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. یو سٹ ود یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف کیا غلطی کی ہے, پتہ چل جائے گا. وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, پتہ چل جائے ہاں چپ کر کے آرام سے معافی مانگ لو اس سے. کسی کو تیسرے بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی, وہ معاف کر دیتا ہے. وہ صحیح ہو گیا. اچھا, انڈسٹری میں شہرت کب ملنی شروع ہوئی, کس ڈرامے کے بعد, کیا چیز لکھی جس کے بعد انڈسٹری مینلی آپ کو پہچاننا شروع کر گئی کہ یہ ہے خلیل الرحمان قمر؟ بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, وہ پہلا دوسرا سیکول تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں شہرت مل گئی. ہاں. اور اس چیز کے کتنے چارج کیے پیسے؟ میرا اپنا پروڈیوس, چارج کس سے کرتا, پیسے پلے سے لگائے تھے؟ ہاں, میں آیا ہی ایز اے پروڈیوسر رائٹر تھا. ماشاء اللہ, مطلب آپ سب کچھ لے کے آئے تھے اس انڈسٹری میں؟ مجھے اللہ نے دے کے بھیجا. وہی اللہ دے کے بھیج رہا ہے, لیکن آپ کو مطلب سب کچھ, یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس انڈسٹری میں سر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو سکھ ہے اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہے, جو ماڑا ہے اس کی بڑی مشکل ہے. اس کا کیا خیال ہے آپ, مطلب اس بارے میں آپ کا؟ سوکھا کس کو بولتے ہو؟ جو ویل آف ہو, جس کو آپ میں پیسوں کے ہمارے ہاں یہ پرابلم ہوا. ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ہم نے سوکھا ہونے کا ترازو بنایا مانیٹری ترازو نہیں ہے. میں اس کو سب سے سوکھا مانتا ہوں جو حلال کماتا ہے اور 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہے آرام سے.
اور اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی شخص کسی کے پاس کیا ہے کسی کے پاس کیا نہیں ہے. میں نے لوگوں کو یہ ورلڈلی پوزیشنز کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. میں رب کے لیے بھاگا ہوں کہ وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے. سر میں یہاں سے بھاگنے لگا تھا کہ آپ یہ نہ کر دیں کہ مجھے غصے میں اتنے انٹرویوز دیکھے ہوئے ہیں آپ کے, تسی غصہ کر دیں اینکر ڈرا دیں ہو. سر ایک ہی چکر ہے, آپ کے پاس مجھ سے وہی ڈرے گا جو 2 نمبر ہوگا. میرا وہی سوال تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا اور وہی کلپ لگے ہوتے تھے. دیکھو اگر آپ مجھ سے بار بار یہ پوچھو گے آپ کی ٹانگیں کتنی ہیں, ہاں دس از اسٹوپڈ. کوئی نیا سوال لے کے آؤ نا. ایک ہی بات, ایک کانٹروورسی کی بات کوئی کر دیں گے. I am not like that. Controversies I used to hate. میں کانٹروورسیز کے لیے نہیں آیا ہوں دنیا میں. ہاں مجھے کچھ اور کام کے لیے بھیجا ہے. وہ آپ ابھی احساس نہیں ہوگا تو میرے جانے کے بعد ہوگا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ مجھے کانٹروورسیز میں الجھایا گیا, غصے میں آ جاتا ہوں تو اس کو پتہ چلا اس سے کچھ زیادہ مل جائے گا, Content نکل آئے گا. ویوز مل جائیں گے. That was stupidity. You are wasting me then. صحیح ہو گیا. سر یہاں پر یہ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب زندگی سے کوئی ہاتھ دھو بیٹھا ہے یا کوئی اللہ کے پاس چلا گیا اس کے بعد ہی اس کی نہیں, پہچان ہوئی. اللہ نے مجھ پہ زندہ ہوتے ہوئے مہربانیاں کر دی. مجھے اس پہ کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کچھ چیزیں تو بعد ظاہر ہے میرے جانے کے بعد ہی سوچی سمجھی جائیں گی. لیکن یہ بدقسمتی ہے میرے معاشرے کی کہ یہاں جانے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. سر میرے پاس تم ہو, پیارے افضل, مطلب اتنے اتنے کمال ڈرامے کہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, دیکھنے والوں کو تو ہوتے ہی تھے. سر یہ کس کیفیت میں لکھے جانے والے ڈرامے ہیں؟ جس کیفیت میں وہ ڈال دیتا. کیفیت کوئی نہیں ہوتی, وہ عطا کرتا ہے, میں لکھ دیتا ہوں. سر لیکن اس کے ڈائلاگس, وہ دیتا ہے بھیا. سر وہ اس طرح کے ڈائلاگس بھی 2 ٹکے کی عورت والے بھی. ایک دیکھو نا, اس پہ غصہ آئے گا مجھے. اب اگر آپ نے میرے پاس تم ہو دیکھا ہے تو وہ ڈائلاگ 2 ٹکے کی عورت نہیں ہے, پھر اس 2 ٹکے کی لڑکی. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے, عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹاکنگ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دس ون اینڈ نو بڈی ایلس. بالکل کہ ایک اسپیسیفک ہو گیا. آئی انڈرسٹینڈ. اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے. ہاں ون ہو ہیز کمیٹڈ دا کرائم. ٹھیک ہے, مطلب یو آر ناٹ ٹارگیٹنگ دی ہول. ون ہو ہیز کمیٹڈ دا سین. یار جس نے گناہ کیا ہے انہیں سزا ملنی ہے. یا یہ آپ ابھی نکال کے دیکھ لیجیے, اس کو چلانے سے پہلے دیکھ لیجیے گا. یہ لائن ہے, اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے. ایگزیکٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, اس میں عورت کا ذکر نہیں. اور سر مارچ کا مہینہ آپ سمجھتے ہیں آپ پہ بھاری ہے؟ ان پر بھاری ہے, میرے اوپر کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ مارچ کے مہینے میں پھر کوئی نہ کوئی عورت مارچ نکلتی ہے اور پھر وہی اب ساری کون سا چیزیں. نکلتا ہے؟ اب تو نہیں نکلتا, اب تو ختم ہی ہوگی نا, کہانی ختم ہوگی. وہ اس کے لیے میں آیا تھا ان کی بینڈ بجانے کے لیے. میں 2020 میں. ہاں, ان کی بینڈ بجانے کے لیے آیا تھا میں. یہ جو کت خانہ تھا اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا. اور آپ کو لگتا ہے آپ اس مشن میں کامیاب ہو گئے؟ الحمدللہ. آپ کو نظر نہیں آتا؟ ختم ہو مجھے گئی. وہ زمانہ دیکھیے اور آج کا زمانہ دیکھیے, بہت کچھ بدل چکا. ہاں صحیح ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی ڈرامہ آپ کا آنے والا ہے ان فیوچر؟ ابھی عید کے بعد ریلیز ہے, میں منٹو نہیں ہوں. میں منٹو نہیں ہوں. ویری نائس. اور اس میں کون کون سے کردار ہیں؟ اس میں ہمایوں سعید ہے, سجل ہے, اچھا آصف رضا میر ہے, سائمہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بابر علی ہیں. بڑی کاسٹ ہے سر. وہ ادران سمی کا بیٹا ٹھیک ہے. اذان سمی, مائسان. اچھا آپ کا بیٹا بھی ہے؟ ہاں, سنم سعید. سنم سعید. شی از آلسو دیئر. صحیح ہو گیا سر, اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے. سر مجھے یہ بتائیے گا, اکثر ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا, کلپس میں بھی دیکھا کہ مائرہ خان سے آپ کی کوئی لڑائی ہے یا کسی ایکٹریس کے ساتھ؟ دیکھو آپ کی مائرہ لڑائی خان نے ابھی اس بات پہ جو میں کہتا تھا ہاں کہ یار اس کے پاس تو حق تھا کہ مجھے فون کر کے ڈانٹ سکتی تھی, اچھا اس کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی انہوں نے احمد علی بٹ کے پروگرام میں ابھی ریسنٹ احمد علی بٹ کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے مائرہ خان صاحبہ کے ساتھ کہ دیٹ واز مائی مسٹیک. تو میں بس بھائی میں اس کا اتنا احترام کرتا ہوں تو سوچ نہیں سکتا. میرا اس کا اتنا اچھا رسپیکٹ کا ریلیشن ہے, اور مجھے دکھ ہوا, مجھے صرف ایک ہی دکھ ہوا, میں اس کا اتنا احترام کرتا تھا اور وہ میرا اتنا احترام کرتی تھی کہ میں اس سے توقع ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ تو لٹرلی مجھے فون کر کے ڈانٹ سکتی تھی اور میں اس کو جواب دیتا پیار سے کہ مائرہ یہ وجہ تھی کہ میں بولا, ورنہ آئی ڈنٹ مین اٹ. مائرہ واز آل ٹائمز مائی فیوریٹ. اچھا ابھی بھی اسٹل؟ یا
میں غصے میں جب اس کے خلاف بات بھی کرتا تھا تب بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن مجھے وہ ٹویٹ آج تک تکلیف دیتا تھا. آج میں نے اس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کو میسج کیا. ماہرہ خان کو معاف کر دی. نہیں، معافی یہ لفظ برے ہیں، ٹھیک ہے. اور معافی اللہ سب کو معاف کرے. میں اس کو کہا، آج میسج کیا میں نے، آج کی بات ہے تمہارے آنے سے پہلے، اچھا، کہ میرے سارے گلے ختم ہوئے. شکوے ختم، گلے ختم. ویری نائس. مطلب آگے ہم دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ماہرہ کے ساتھ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ. خلیل صاحب، سارا معاملہ آپ کے ساتھ جو ہوا پیچھے گزر گیا، آپ نے معاف کیا ہے نہیں معاف کیا یہ ہم پوچھیں گے آن کیمرہ. 7 سال کی سزا ہوئی ان لوگوں کو جو اب جیل میں ہیں. اگر کوئی ان میں سے آپ کو کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیں. میں بیسیکلی معاف کر دینے والا آدمی ہوں، لیکن شاید یہ کیس میں نے لڑا اس لیے کہ اٹ واز فار دی جنرل پبلک ویلفیئر. اس طرح کا انسیڈنٹ دوبارہ کسی کی ضرورت نہ ہو. کہ یہ سین کر سکے دوبارہ کو. مجھے یاد ہے میں ایک آخری شناخت پریڈ کے لیے جب گیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا. جب فارغ ہوا شناخت پریڈ سے اچھا. تو اٹھنے لگا تو میرے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ ڈی آئی جی سہیل سکھیرا صاحب آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا آپ بیٹھے ہیں تو ان کا 5-10 منٹ اور بیٹھ جائیے، انہیں ملنا ہے. اچھا. میں بیٹھ گیا، وہ آ گئے. پہلی دفعہ مل رہا تھا میں. انہوں نے مجھے گلے لگایا، پھر بیٹھ کے انہوں نے پوچھا، خلیل صاحب آپ کو بہت برا لگ رہا جو ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں، میں نے کہا یا آف کورس. اوبیسلی جو ہوا تھا وہ برا ہی لگنا تو تھا. انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ خلیل صاحب 5-6 مہینوں بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے بھی دنیا میں آئے ہوئے تھے. اینڈ ہی واز رائٹ. آج یہ ایک مثال بن گیا. اب ان کو میں معاف کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ یہ دوبارہ کام کر سکے. کسی بہت سارے لوگ اس میں کیس لے کر نہیں جاتے. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ میں لفٹ دیتا ہوں، میری عادت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اور رات دیکھو کے یہ ٹائم بات نکلتا میں ہوں. کبھی کبھی صرف میرے گھر والوں کو معلوم تھا، اب مجھے کہنا پڑتا ہے. میری زندگی میں 1997 سے موٹر وے بنی، تو جب میں آواز ان بینک تو میری پیریوڈیکلی ملاقاتیں ہوتی تھی رجسٹرار مداربہ سے، تو میں وہاں جانے کے لیے جہاز استعمال نہیں کرتا تھا، میں گاڑی پہ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا 97 سے لے کر آج تک 2 یا 3 یا 4 دفعہ ہوگا کہ میں نے کسی کو بٹھایا نہ ہو. اور یہ نہیں کہ کوئی ضروری ہے کہ 2 سے 3-4 دفعہ ہوگا کہ کبھی کسی کو بٹھایا نہ ہو، نہ ہو. ورنہ سب کوئی نہ کوئی ساتھ گیا آپ کے. ارے امپاسبل. میں جس دن یہ کوئی مجھے نہ ملے سواری رستے میں تو میں سر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ یا اللہ خیر ہے، آج تو خفا ہے مجھ سے. تو ڈر نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ان نون کو بٹھا لیا؟ کوئی اور بات پریورٹی کیا ہوتی ہے، میل یا فیمیل؟ وہاں فیمیل کہاں ہوتی ہے؟ نہیں، جانے والے سفر میں تو موٹر وے پہ فیمیل کہاں ملتی ہے آپ کو؟ یہ نا بچوں والے سوال کرتے ہو تم. میں ہمیشہ روک کر لفٹ دیتا ہوں. بعض اوقات لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. ہاں وہی نا کہ کیوں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جانا ہے یا نہیں جانا. نہیں نارملی بیٹھ جاتے ہیں. ایک اکا دکا واقعات ایسے بھی جس میں لوگ ڈر گئے. وہ یہاں ہوا نہر کے اوپر. رات کو ہماری شوٹنگ لیٹ ہوتی ہیں. اچھا. تو رات کو 3-3 بجے آ رہا ہوں میں، نہر پر دیکھا کوئی کھڑا ہے. میں نے گاڑی روکی، اس کو بولا آ جاؤ. وہ ڈر گیا. پھر میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا مجھے پہچان تو لو. کہ میں کون؟ جس نے پہچان لیا وہ بیٹھ گیا معذرت کرتے ہوئے، ورنہ 1-2 ایسے لوگ بھی تھے جو نہیں بیٹھے. تو یہ میری تاریخ میں نہیں ہے اور یہ نہ میں کر پاؤں گا. میں علانیہ بولتا ہوں، اس کا مجھے نقصان ہو جائے، مجھے رستے میں کوئی گولی مار دے، آئی ڈونٹ کیئر. اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے میں رب راضی رکھتا ہوں بھائی. صحیح. چھوڑ دو. سر ایک سین ہوا، ساحل ادیم بھی تھے اس پروگرام میں، آپ بھی تھے، اور وہ ایک بچی جو تھی وہ سر کیا، وہ بچی نہیں تھی یار. چلیں سر ہاں وہ بچی لگتی تھی. لگتی تھی. وہ پلان تھی ایک. بس سر وہی میں پوچھنا چاہ میں رہا آپ ہوں کو سر. بتا رہا ہوں وہ کام کرتی تھی. یہی ایک پلان ہوا اس کو. آپ اگر اس پروگرام کو غور سے دیکھیں تو رائٹ فرام دی ویری اسٹارٹ آف دا پروگرام وہ مائک ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں بالکل. اور ساتھ والا لڑکا بھی ٹیم کا تھا. اور میں نے بہت برداشت کیا کیونکہ آپ ایک گیسٹ تھا میرے پاس گیسٹ تھے. ہاں. اور وہ ایک بڑا آدمی ہے. ہاں جی. بولنے میں بعض اوقات ہمارے فلو میں لفظ غلط نکل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ نہ کہتے، شاید میں ان کو ٹوکنے والا تھا کہ آپ یہ نہ کہیے کہ 95%.
عورتیں جاہل ہیں. جاہل ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ 95% عورتوں کو نہیں معلوم اور 96% مردوں کو بھی نہیں معلوم. نہیں معلوم, یہ کہہ میں آپ کو سکتے صحیح ہیں. بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے جتنی جو میں نے مذہب کی نالج دیکھی اپنے یہاں لوگوں کی, کیونکہ میرے ہاں 99% لوگ تو ہیں جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے عربی پڑھ کے سمجھ لیا, پڑھ لیا ہے, ان کو ترجمے کا تو پتہ ہی نہیں ہیں. ہے. نہیں پتا تفسیر تو پڑھی میں ہے. اس کو پڑھا قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں سمجھتا جس نے صرف عربی میں ترجمہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انٹل کہ یو نو کہ اللہ کا لیکن میسج سر کیا وہ ہے. سوشل میڈیا سنسیشن بن گیا وہ سین. وہ دیکھیے نا, وہ پلان تھا سارا کچھ. اس کو ایک تو میرا جو ایفیلیشن ہے وتھ پی ٹی آئی, اس میں کا مجھ کو ہائر کرنے بڑا اور تھی چیز تھی, سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا مجھے کنونس کیا گیا, کوئی 11-12 میٹنگز ہوئی. میں آئی ایم ناٹ دا کائنڈ کہ میں جا کے شوز کروں گا کیونکہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے. ہاں. میں ایک وقت میں کام کرنے والا آدمی ہوں. تو بائی کریڈٹ گوز ٹو میرے دوست ہیں. میں ایونچولی انہوں نے مجھے کنونس کر لیا, مان گئے آپ. اور میں نے شو کیا. مجھے شروع میں لگا کہ نہیں سر, لیکن پھر بھی یہ خلیل بہت صاحب, بڑا کام ہو رہا ہے ہاں, جو ہم کر رہے ہیں. بالکل لیکن وہ مکالمہ. ایک ناسٹینس ہے, اس قدر بدتمیزی کسی لڑکی کی, صرف یہ آڑ لے کے کہ تم ایک لڑکی ہو, تم ایک اتنے بڑے عالم کے سامنے. وہ نبی نہیں ہے, وہ عالم ہے, ٹھیک غلطی ہے. کر سکتا ہے. وہ ٹھیک اس ہے. کے بولنے میں کوئی لفظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے. آپ یہ کون ہوتی ہے کہنے والی اس کو کہ معافی مانگو. ہاں, وہ تو ڈائریکٹ. آپ یہ اور کہیے آپ کا کہ گیسٹ ہے کوئی. سر میں آپ کی بات پر احتجاج کرتی ہوں. یس, یو آر رانگ سر. بالکل ٹھیک. یہ جملہ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. Who the hell are you؟ اور میں آپ کا فیس ایکسپریشن مجھے یاد ہے, میں مسلسل آپ اس منع کو کر رہا دیکھی ہوں جا رہے ہیں کہ کیا کر رہی کنسٹرکٹیو, ہو. یہ کہ کیا سین ہو رہا مجھے ہے, اسی اور آپ اس ویٹ میں ہے کہ ریکارڈنگ لائیو جا رہی ہے ہاں. کہ میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں کیونکہ وہ ٹیم کی ہی ممبر تھی. مجھے نہیں معلوم تھا. اچھا, آپ کو بھی نہیں معلوم تھا. No. This was disclosed 2 days after that incident. مجھے نہیں معلوم تھا. I thought کہ یہ گیسٹ میں آئی ہوئی ہے. لیکن میں وہ جج کر رہا تھا کہ یہ کون ہے, اتنی جرت کیسے ہے کہ گیسٹ بلائی ہو اور وہ اتنی بکواس کرے. تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا, 70% مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہ this is something fishy. بچی اپنی ہے کوئی انہوں نے. ہاں, تو اس کو وہ غلط کیا. انہوں نے اس کے ساتھ بھی غلط کیا, لوگوں کے سیکھنے کے عمل کو روکا. وہ ایک انتہائی پڑھا لکھا, قرآن شریف کے ترجمے کو جاننے والا اور اس کے بہت سارے مضمرات کو جاننے والا آدمی ہے, ساحل ادیم. ساحل علی ادیم. آپ نے زیادتی کی, آپ نے بریک اپ کیا اس کا اور پبلک کا. وہ جو اس پروگرام کے تھرو تھا, ہو سکتا ہے میں 10 اور پروگرام میں بلاتا. بہت سارے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جس کے بارے میں بہت سی بدعتیں پائی جاتی ہیں, ہم ان کو ڈسکس کرتے, اور اس طرح تربیت ہوتی معاشرے کی. تو ہم نے اس کے ساتھ بھی زیادتی اور وہ کانٹریکٹس ختم ہو گئے, پروگرامز بند ہو گئے. ختم ہو گئے. وہ یہی پلان تھا یہ کہ اس طرح کوئی نہج پہ, جیسے بہت شوق ہے مجھے غصہ چڑھانے کا, تو میں تو وہاں آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ اتنی بدتمیزی آپ کو الاؤ کیسے ہے. وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے, آپ اتنی شرم کر لیں. وہ ایک عالم ہے, اور وہ ہی از ریئلی اے اسکالرلی مین جس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں, لیکن وہ غلطی کر سکتا ہے. ہاں, انسان ہے, ان دی اینڈ انسان ہے. ہاں. تو سر ہمارا معاشرہ غلطی معاف کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے معاشرے کی تربیت کیسے ہوئی؟ ہم جب آپ جھوٹ کو پروموٹ کریں گے, جب آپ امیر آدمی کو کے بچے کو کے حوالے سے کہیں گے چھڑ دے یار, تو وہیں سے پھر ہمارے اگلی نسل اور اگلے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو یو کم ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. ہماری تربیت غلط ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں کیسے شمولیت اختیار کی؟ پی ٹی آئی, دیکھو پی ٹی آئی سے میری کوئی شمولیت نہیں. آئی ایم ناٹ اے کارکن. ٹھیک ہے, میری دوستی ہے. آئی لو دا گائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں عاشق ہوں فوج کا. ان کو یہ بھی پتا ہے میرے وہاں ریلیشنز بھی ہیں, لیکن میری پسند ہے. نواز شریف صاحب کے آئی بارے ڈونٹ میں وانٹ ٹو ڈسکس. سر بھائی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. آگے چلیں. شہباز شریف صاحب, سر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. پی ایم ایل این ڈسکس ہی نہیں کرنی. نو. پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کا احترام کرتا ہوں, زرداری صاحب, کیونکہ میں اس سے بہت پہلے میں رہا ہوں پیپلز پارٹی میں, تو بے نظیر کا بیٹا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں. بس کہوں گا کچھ نہیں, کہا میں نو کمنٹس. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں نو کمنٹس. کسی پارٹی سے کوئی بندہ نہیں پسند سر؟ ارے یار, یہ میرا حق ہے, میں کسی کو پسند کروں نہ کروں. ٹھیک ہو گیا سر. جیسے لوگوں کا حق ہے مجھے پسند کرے نہ کرے. تو شیر افضل مروت,
وہ فلم میں کامیڈین بھی ہوتا ہے نا, از اے کامیڈین. مطلب آپ نے اس کو سارا کو ذرا دیکھا کہ یہ سیٹ کی طرح. نہیں نہیں, آپ ڈونٹ ٹیک ہم سیریس. سر لیکن جو پھر حملہ ہوا کون سا؟ 9 مئی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے بھی کیا صدقے کی, جس نے بھی کیا, دیٹ از یٹ ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ, کس نے کیا. آپ کے خیال میں کسی لگتا ہے کسی میں خیال میں کرنے والا کون ہوں؟ میں تو انٹیلیجنس کا آدمی نہیں ہوں, سی اے کا آدمی نہیں ہوں. جس نے بھی کیا وہ صدقے کی تھی. میرے شہیدوں کی بے حرمتی کرنا, آئی ڈونٹ الاؤ دیٹ. سر ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, پاک بھارت کشیدگی ہوئی, پاکستان افواج نے اور افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیے, اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ I love that. I know my army. They can do it. I know them for years, long time. They can do the wonder. They did the wonder. سر وہاں پہ انڈسٹری کے لوگ تو سامنے آگے کھل کے, یہاں سے ہماری انڈسٹری کے کچھ لوگوں نے تو وہ بغیر ہمارے ہاں خاموشی کر لی. ہمارے یہاں بغیرتی ہے نا, جنہوں نے نہیں بولا بغیرت لوگ تھے, وہ بغیرت لوگ تھے. They are not Pakistani. I don't believe. سر نہ بولنے کی وجہ لوگ سوشل میڈیا پہ تو کہتے ہیں کہ ادھر کام ملنا بند ہو جائے گا, اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن اگر ہے؟ آپ وہاں کام کرنے کے لیے آئیں تو آپ وہیں چلے جائیے, آپ وہیں چلے جائیے. میں آپ کو اتنا بتا دوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جتنی آفرز مجھے وہاں سے ہوئی ہیں ان کے تصور میں نہیں, ان کے تصور میں نہیں. بٹ آئی ایم اے پاکستانی. کبھی سوچا ہی نہیں, خیال ہی نہیں آیا؟ نہیں آیا. آئی وانٹیڈ ٹو ورک. میں یہاں اعلانیہ کہتا ہوں, آئی وانٹیڈ ٹو ورک. لیکن بھائی برابری کی سطح پر میں جب وہاں اترتا ہوں تو میں نہیں اترتا, پاکستان اترتا ہے. تو پاکستان کو پاکستان کی رسپیکٹ دینی ہوگی. دین آئی ایم ریڈی. تو مجھے پھر فٹ پاتھوں پہ بٹھا کے لکھوا لیجیے, میں لکھ دوں گا. بٹ دیٹ رسپیکٹ از ٹو بی گیون. عورت کارڈ پاکستان میں کتنا کھیلا جاتا ہے؟ بہت بہت. اس کی کوئی پروز اینڈ کونز, اور اس کے اس علاوہ کے اس کا نقصان ہو حق؟ رہے ہیں, اس کے نقصان ہو رہے ہیں. مرد دیکھو, میں نے ریسنٹلی میرا جو تجربہ رہا, میری جو نالج میں آبزرویشن میں جو آیا, ہمارے یہاں بڑا گھٹیا مرد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھٹیا عورت بھی ہے. تو یہ ایک ویزا بھی چل رہا ہے. ہمیں وی شوڈ بی گڈ انف کہ ہم ایک گھٹیا مرد کو گھٹیا مرد کہیں اور ایک گھٹیا عورت کو گھٹیا عورت کہیں, بس دیٹس اٹ. تاکہ ہماری جو عزت دار خواتین ہیں ان کا علم بلند رہے. بالکل ٹھیک. ہم جب گھٹیا عورت کو بھی عورت کہہ دیتے ہیں نا, تو ہم اپنی اچھی عورت کی توہین کرتے ہیں. تو جب آپ اس قوم کا بن کوئی حل دیکھتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہے گا شروع سے لے کے اب تک, یا آگے بھی فیوچر میں بھی؟ I wish we should be getting genuine politicians, اور politics should prevail, true politics, جس میں یہ جملہ نہ دہرایا جائے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جھوٹ سے تو ہم نے اس کا کام شروع کیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر یہ جو جملہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آپ نے ادوار اتنے دیکھے, کون سا دور آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بہتر تھا پولیٹیکل؟ ذوالفقار علی بھٹو کا. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں, ذرا پوائنٹ آؤٹس بتاتے ایک ہیں. ہاری ہوئی قوم کو اس نے دوبارہ پیروں پر کھڑا کر دیا تھا. He was the man. He was the man who gave you atomic bomb. That was quite necessary for you. یس. ورنہ تو یہ ہندوتوا والے تو مار ڈالتے آپ کو. That was the only thing. That credit was. اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی, but he served the country. اس نے ایک ہاری ہوئی قوم کو پیروں پر کھڑا کر دیا تھا. That I have witnessed it. سر کبھی عشق ہوا؟ نہ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. جوانی میں وہ لکھ دیا میں نے صدقے تمہارے میں. لکھ تو دیا, لیکن پھر بھی کچھ پرسنلی کوئی کسی سے کس وجہ سے ہوا, کہاں ملاقات ہوئی؟ وہ پوری کہانی لکھتی میں. ہوں تو میری بڈھی نہیں, تسی ڈردے ہو؟ ڈرتا تو چھوٹا لفظ. میں اس شوہر کو مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں. سر یہ کیا وجہ, مرد باہر بے شک میں کہتا ہوں شوکار ہو, بیگم سے کیوں ڈرتا ہے؟ اچھا مرد ہمیشہ ڈرتا بیوی سے, یہ نشانی اس کی. جینون مرد کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی بیوی کے سامنے بات کرے. وہاں اس کی حکومت ہے, وہاں رعایا کے طور پہ بہیو کرے. بڑی مردانگی ہے نا, تو گھر کی چار دیواری کے باہر دکھاؤ. ہاں, باہر تم ٹگے ٹگے کے باسز کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو, یہ ہاتھ اس کے سامنے باندھ لو, باہر نہیں باندھنے پڑیں گے, گارنٹی. کون سے میاں بیوی سب سے زیادہ خوشحال رہتے ہیں, کوئی ٹپ بتا دیں سر. میں بتا دیتا ہوں.
پہلے تو میں لڑکیوں کو بولتا ہوں ہمیشہ، جا کے میں یونیورسٹیز میں بتایا بھی کرتا ہوں کہ دیکھو آپ کو برا لگے اس پر ٹرولنگ کر لیجیے میری، ہاں مرد از مینوفیکچر 2 نمبر. اس نے ٹھیک. 2 4 5 غلطیاں کرنی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ وہی جو ان کو سب پھر سے بھی بری لگتی پھر ہے. بھی میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. وہ آپ کو معاف کرنی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے فطرت دی ہے معاف کرنے کی. آپ کو ماں بنایا، آپ بے اولاد بھی ہوں تو فطرتاً ماں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ معافی دے دیجیے اس کو. سب سے اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو رنگیا تو پکڑا جائے. انہوں سویرے پیکو گراؤنڈ بھیج دو، انہوں سویرے دہی لین بھیج دو، وہ جائے گا. جو مرد پکڑا نہیں جاتا سالہ، وہ بڑا اکڑتا ہے آگے سے. اب میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 کام نہ کرنا. ہاں ایک تو اس بات پر اس کو چھوڑ نہ دینا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو گئی. اس بات پہ چھوڑ نہ دینا. ہاں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ کے بھی آپ نے ایک دوسرے مرد کے پاس ہی جانا ہاں ہے، تو غلطیاں پھر گنتی دوبارہ تو شروع ہو جائے گی. زیرو تو شروع ہوگی، زیرو تو شروع ہو جائے گی. کیونکہ کرنیاں ہے نہیں ہاں، مرد نے دوسرا کرنی ان ہے. کو میں بولتا ہوں جتنا بھی جھگڑا ہو جائے نا اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو کبھی نہ کہیے آئی ہیڈ اے بیٹر چوائس دین یو. یہ جملہ نہ بولیے اس کو. اچھا ہاں، یہ سب سے تکلیف دہ جملہ ہے مرد جو کے وہ لیے. یہاں رکھ لیتا ہے کہ there was somebody better than me. وہ بے شک جس طرح مرضی کا. میں کہتا ہوں کتنی ہی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، always tell him اچھے حالات ہو برے ہو کہ I was born for you. میں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں. دوسرا صرف اور صرف اتنی بات سمجھاتا ہوں ان کو. اور یاد رکھیے گا ایک جملہ میں نے شاید کہیں کسی سیریل میں لکھا بھی، ذرا یاد کروں، جی. کہ بیوی بڑی مہنگی پڑتی ہے گھر پہ. بیوی بڑی مہنگی پڑتی ہے گھر پہ. محلے جو 2 نمبر عورتیں نا، ان میں 4 عورتیں مل جاتی ہیں اس میں، لیکن مرد پے کس کے لیے کرتا ہے؟ مرتا کس کے لیے ہے؟ اس عورت کی وفاداری کے لیے. اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے دھوپ میں کڑتا ہے، اس کے لیے جان لڑاتا ہے. ہاں وہ بیوی ہوتی ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسپیشیز. تو اتنا اس کا بس خیال کر لیجیے کہ وفاداری سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹیے گا. اللہ اور مرد دونوں شرک برداشت نہیں کرتے. باقی چیزیں میں مردوں کو کہتا ہوں، 4 چیزیں اوپنلی بول رہا ہوں. اپنی مردانگی گھر کے دروازے کے باہر چھوڑ کر جائیے. ٹھیک ہے. اس کے سامنے مرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مرد ہو تو اس نے شادی کی ہوئی ہے تم سے. ٹھیک ہے. دوسری بات، نیور ٹیل یور وائف دیٹ یو آر بیٹر انٹیلیجنٹ دین ہر. ٹھیک ہے. وہ سیاਣੀ. سن لیں، غور سے سن لیجیے گا ذرا. اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ میں تم سے زیادہ سیاح ہوں، تو 2 4 مہینے بعد خاندان میں پوچھ لیجیے گا، اس نے کئی جگہ بتایا ہوگا کہ میرے آدمی جیسا شوہر جیسا جاہل آدمی کوئی نہیں نہیں. کوئی نہیں. ٹھیک. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی انٹلیکٹ کیا ضائع ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل نہیں. عورت کو فطرتاً بچے پالنے کی عادت ہوتی ہے، وہ چاہے شادی بھی نہ کرے. اچھا. ہاں، آپ دیکھیے، اب whenever you see girls are they are so loving to kids. یس. معروضی طور پر عورت کا پہلا بچہ اس کا شوہر ہوتا ہے، تو پالنے دیجیے اس کو. تم بیوقوف بن جاؤ تاکہ تمہیں سیاح بنائے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ تمہیں بنائے گی سیاح. تیسری بات، آلویز ریکویسٹ. وہ 4 6 10 دفعہ نہ کر دے، حکم نہ چلاؤ اس کے اوپر. 10ویں دفعہ مان جائے گی نا، کام پورے دل کے ساتھ کرے گی. ٹھیک ہے. حکم کے ساتھ دل سے نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. کبھی بھی نہیں لعنت اس کام کے اوپر جو آپ کی بکواس کرنے کا بھونکنے کے اوپر ہوا ہے. چوتھی بات، وین ایور یو گیٹ اے سکسیس، چاہے اس کام کو کرنے سے روک رہی ہو آپ کو پچھلے 2 مہینوں سے، وہ کیا نہ کری، اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے ہو، آلویز ٹیل یہ تیری جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں کامیابی ہوں. واہ کیا بات. اس سے کیا کامیابی چھن جاتی ہے؟ نہ وہ تو آپ کے پاس بٹ یو بہیو ویری اسٹوپڈ. ہم جا کے اس کو بتاتے ہیں، لے تو منع کر نہیں تھا نا بھائی. ہو گیا. نیڈ ناٹ ٹیل ہر. اس کو یہاں رکھو، وہ آپ کو وہاں لے جائے گی. سر پھر یہ مرد ایکسٹرا میریٹل افیئرس، مرد اور اس میں عورت بہت ساری بیوقوفیاں عورتوں کی بھی ہیں. کیا سر؟ ایک ان کیوں یہ لمیٹڈ، ایک concept بہت easy ہو شک گیا؟ کی ایک لمٹ جو ہے نا. دیکھیے آپ اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئر پر مرد کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ میں نے دونوں بات کی، دونوں کی. نہیں، آپ رک جائیے. میں ایک دفعہ
یہ بات میں بہت دفعہ ویسے کہہ چکا ہوں. ایک دفعہ سلطانہ آپا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا خلیل تم مردوں کے خلاف کیوں نہیں لکھتا؟ ہاں. میں نے کہا کیا لکھوں مردوں کے خلاف؟ میں پنجابی میں کچھ اخان ہیں جن کو حدیثوں کے بعد مانتا ہوں. اس میں ایک اخان یہ بھی ہے کہ مرد سرانے دا صاحب ہوندا ہے. یہ بات تو گالی, اس کے بعد تو اس کو گالی دینا باقی رہ گئی, بس اب کہ گالی دے دوں؟ ہاں, اس کے علاوہ تو کچھ جب نہیں. میں مرد ہو کر مرد ہونے کا مان نہیں کرتا تو مرد کے خلاف کیا لکھوں؟ بالکل ٹھیک. کیا کرتا ہے ویسے بائی دی وے آپا؟ وہ دوسرا افیئر چلا لیتا ہے, دوسری شادی کر لیتا ہے. میں کہا دوسری نہیں, تیسری چوتھی ہاں, شادی 4 تو جائز, ٹھیک ہے. کرتا کس کے ساتھ؟ تم لوگ نہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو بلیم مرد کو کیوں کر رہی ہو؟ ایک شخص کا پتا ہے کہ اس کے اندر مینوفیکچرڈ فالٹ ہے. ہاں, اس کے پاس کیپیبلٹی ٹو سے نو نہیں ہے, تو آپ کے پاس تو کیپیبلٹی ٹو سے نو ہے, ہاں, آپ کیوں نہیں انکار کرتی؟ تو آئی ڈونٹ بلیم مین اونلی فار دیٹ, بگر پارٹ آئی بلیم ٹو دا ویمن ہو از دا یس ٹو ہم. آپ ان کو کیوں جھنڈا لے کے ان کے خلاف نکلیے؟ صحیح ہو گیا ہاں, سر. لیکن اچھا میں اسی سے پیچھے آپ آتا ہوں. 1000 فیمنسٹ نکالیں گے نا, 800 نے دوسری کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, گارنٹی کرتا ہوں. آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کر لیجیے. 800 نے دوسری عورتوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ ہی ظلم کیا ہوگا. یہ ڈیٹا ہے پکا. خلیل صاحب, آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ One day I decided I am to marry. I was in BCom part You 1. decided, your father? I decided. And I told my father کہ کل میں نے نکاح کرنا ہے. کل میں نے نکاح کرنا ہے, اگلے دن. ہاں ہاں. لو میرج؟ سارٹ آف لو میرج بھی, اور وہ بھی Arrange میرے بھی. ماموں کی بیٹی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جائیے سرگودا جائیے اور رشتہ مانگیے. وہ گئے, انہوں نے اگلے وہاں جا کے مجھے فون کیا کہ یار ایک دن اور کاٹ لے, مگر کل نہ نکاح کر, پرسوں کر لیں. میں ڈن ہے. اور اس میں بھی ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے رحیم یار خان سے, میری بہن وہاں بیائی ہوئی تھی, ان کو بلانا تھا. اچھا, وہ اس میں ایک دن میں ٹائم لگنا تھا. ٹائم لگنا تھا. تو دوسرے دن میں نکاح کر لیجیے. واہ, سڈن ڈیسیژن. سڈن ڈیسیژن. کوئی یہ نہیں کہ مل رہے ہیں, اس سے ملا مجھے رہے فائدہ ہوا. کیا؟ مجھے اصل میں تو پڑھایا میری بیوی نے آ کے. وہ جو میں اٹھ کے خود کافیاں بناتا تھا یا کچھ چیزیں لے کے آتا تھا, یا وہ میرے پاس بیٹھی ہوتی تھی. She was 15 years 8 months and I was 19 years 5 months. تو اس نے میرے کو مجھے یاد ہے کہ جب میں BCom پارٹ 2 کا امتحان تھا تو میرا مکلاوا آیا تھا. پہلے نکاح ہوا تھا, شادی ٹھیک ہے. BCom پارٹ 2 بھی ہوئی تھی. تو 17 دن باقی تھے مکلاوے کے بعد میرے امتحان میں. ہاں, تو she made it 34 days. پھر بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ ماشاء اللہ 5. خلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ بریک اپس کی بڑی وجہ کیا ہے تمام رشتوں میں؟ وہ بے شک ماں باپ کا ہو, وہ بے شک بہن بھائی کا ہو, وہ بے شک میاں بیوی کا ہو. دیکھو میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ماں باپ کا آپس میں یا بچوں کے ساتھ؟ آپس میں. ہاں, ہمارے ہاں لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی گئی ہیں جو دے کیم فرام دیئر فادر, کہ لڑکی کی مرضی پوچھنے کی بجائے اس کو اپنی مرضی سے بیایا گیا, اپنی دی ہوئی زبانوں پر بیایا گیا. پیدا ہوتے ہی اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ نسبت طے کر دی اس کی, جس کو جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو سخت نفرت ہے اس سے. ٹھیک ہے. یہ وہ جرم تھے جس کی سزا میرے سوشل سیٹ اپ نے بھگتی ہے, اور جس کی سزا میری یہاں کی عورت نے بھگتی ہے. کسی انچاہے مرد کے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام, اور میرے ہاں کی عورتوں نے یہ عذاب جھیلے, وہ اپنے باپوں کی مرضی کی وجہ سے, کیونکہ اس نے بول دیا کہ میں نے زبان دے دی ہے, اس نے بول دیا کہ میں نے طے کر دیا ہے. نا نا نا, سب سے پہلا جو لڑکی کا حق ہے وہ ہے شادی میں اس کی مرضی شامل ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہو. ٹھیک ہے. جس لڑکے سے شادی کر رہے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھیے اس سے, ورنہ آپ کی بڑی پکڑ ہوگی حشر والے دن. اس سے پوچھیے کہ بیٹا یہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ ہاں کہہ دے تو اب بری زما ہو گئے, بڑے سارے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور اگر آپ اس نے ہاں نہیں کی اور پھر کروا دی تو آپ نے شادی نہیں کر رہے, آپ گیری کر رہے ہیں. انچاہے مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو سلا دینا, شادی نہیں. بڑا
بڑا سر ہارش ورڈ یوز کر لیا. سمپل اسٹریٹ. وہ شادی جس میں لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے اور باپ کی مرضی کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ باپ شادی نہیں کر رہا, کر رہا ہے 101%. اس بات پر سٹک ہوں, ہمیشہ رہوں گا. ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کچھ بعد میں یہ جو ایک واقعہ سنا, دیکھا تھا آپ نے لاہور یونیورسٹی کا, جس میں وہ پرپوز کر رہی لڑکی. جی جی یہ شو آف مار گیا آپ کو. بالکل. اس طرح نہ محبتیں ہوتی ہیں نہ شادیاں ہوتی ہیں. محبت تو چھپانے کی چیز ہے, اس کو سنبھالا جاتا ہے. محبت کی ڈیفینیشن آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ خوش نصیبی, یہ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. سب کو وہم ہے مجھے محبت ہو گئی ہے, سب کو محبت نہیں ہوتی. محبت کوئی اور چیز ہے. جس کو جو معشوقائیں اور محبوب ڈسکس کرتا ہے, وہ تو کبھی بلیو ہی نہ کرے اس کو محبت ہوئی ہے. اور محبت میں بہت سی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں. اب تو نقصان ہو رہا ہے, اس کا ڈیورس ریٹ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. سر آج کل یہ ویڈیو شیڈیوز اور آڈیو لیکس بھی تو چل رہی ہے, ہاں, اس پہ کیا خیال ہے؟ غلط ہو رہا ہے, بہت اور غلط. آئے دن دیکھو وہ آ گیا, پیکا ایکٹ آ گیا, تو اب ذرا لیکن غلط ہو رہا ہے. کوئی شعر ہی سنا دیں سر محبت پہ. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا, کن جب پہلی بار کہا تھا, کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. دیکھنا اس دن ثابت ہوگا, پہلا لفظ محبت ہوگا. واہ کیا بات ہے سر. آخری سوال ہیں کچھ ایک دو, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا. سر کبھی کسی نے آپ کی پیمنٹ روکی؟ میں کام ہی بعد میں دیتا ہوں پیسے لینے کے بعد. ایڈوانس لیتے ہیں؟ سارا ایڈوانس کرتا ہوں. اور کبھی اس طرح ہوا ہو سر کہ آپ نے کسی سے ایڈوانس لیا اور کام نہ کر سکے ہوں؟ ہاں ہوا, لیٹ ہو جاتا ہوں. آئی ویٹ انٹل ہی گیوز. میں اس وقت تک نہیں لکھتا, تو یہ بتایا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. اچھا. ٹائم لائن نہیں دے سکتا میں, ہو سکتا مہینے میں ہو جائے, ہو سکتا سال میں ہو جائے, لیکن آنر کرتا ہوں کام کو, کر کے دیتا ہوں. اٹ از ورتھ دیٹ منی. سر کوئی ایک چیز ایسا آپ کا زندگی کا کوئی ایک پروجیکٹ جس پہ آپ کہتے ہو کہ یہ زندگی کا میرا سمجھ لیں کہ سب کچھ اسی میں ہے؟ میں ہر ایک, آئی لوڈ ایوری پروجیکٹ آئی ڈیڈ. پھر ایک کے ساتھ کوئی ہوتے ہیں نا انسیت. میں کوئی ان سے ہر پروجیکٹ آپ کے لیے ایک جیسا ہے. I was in love with that when I wrote it. اور جب لکھتے ہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیک لیش آئے گا یا کیا لوگوں کے اندر یہ پسند کیا جائے بیک گا؟ لیش نہیں کبھی سوچتا. I don't care. What is بیک لیش? I write the truth. اسے انکار کر لیں آپ, اس کو بھگت لیں گے آپ. اس کو میں نے تو نہیں بھگتا, بکواس کرنے والوں نے بھگتا ہے. کبھی کسی زندگی کے ایسے مرحلے میں کبھی ٹوٹے ہیں؟ اگر کوئی لفظ چاہے بھی ہے تو مائی وائف سپورٹڈ می لاٹ. پارٹیز پہ جاتے تھے زمانے میں؟ بالکل بھی. اور آج جوانے میں تو تصور بھی نہیں ہے. 4-5 پارٹیز میں نے اٹینڈ کی when شوبز میں آیا. اچھا شروع میں. اور اس میں میں ویری سائلنٹ آبزرور. کیا دیکھا؟ I saw things. I used to observe. میرا چونکہ مجھے I was given to observe things. تو شاید وہ 4-6 پارٹیز میں نے اٹینڈ بھی اس لیے کی ہیں. اس کے بعد نہیں جانا ہوا؟ نہیں, I am not fond of going. You will not find me there. I always kept my person intact. That was very, very important for me. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے ڈائریکٹرز یہ کرتے ہیں, ڈائریکٹرز وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ لڑکی کی کرتے مرضی ہیں. کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. سمپل سی بات ہے, یہ بچوں والی باتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وکٹم بننے والی باتیں ہیں. سارا کچھ کرن تو بات اسی شریف بن رہی ہیں. یہ کوئی کسی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. مرد کی تو اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مرضی کے بغیر کچھ کرے. تو یہ کاسٹنگ کاؤچ کا ورڈ کیوں پھر ایجاد ہوا؟ ساری بکواس نہ کریں. جو اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے give him a shut up call. پرانے دور میں دیکھا جائے تو سر کہتے تھے کہ اچھے خاندان کی لڑکا لڑکی انڈسٹری میں آتا نہیں تھا یا آتی نہیں تھی. ہاں میں نے بھی بھگتا ہے بھائی. میں جب بینک چھوڑ کے آیا, بوٹا فرام ٹوپاٹک سے گیٹ ہوا, کراچی سے کام شروع ہو گیا میرا, تو میں کراچی گیا. میں ذرا تھوڑا اکھڑ آدمی ہوں, آسانی سے آئی ڈونٹ الاؤ کہ مجھ پہ فلنک کرے. تو بڑی بہن کو تھوڑا شوق ہوتا تھا مجھ پہ غصہ نکالنے کا یا ڈانٹنے کا. میں
نارملی ہوٹل نہیں لیتا تھا میں، باجی کے گھر ہی جاتا تھا. اچھا. میں پیر رکھا اندر اور میری بھانجیاں میری چہیتیاں تھیں. ہاں. تو میری بڑی بہن کی آواز آئی، لے آ گیا میرا بھرا کنجر. اس کے بعد میں 5 سال بعد گیا تھا اپنی بہن کے گھر. اس دن کے بعد ہاں، جس دن بہن نے یہ آئی کہہ ٹرنڈ دی. بیک مائی فیٹ. اسی گاڑی میں جس میں آیا تھا میں ہوٹل چلا گیا. میری بہانیاں چیختی رہ گئیں، آئی ڈونٹ الاؤ. میں تو باقاعدہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آیا تھا شوبز میں. آئی واز گفٹڈ گائے. اللہ ہیڈ گیون می اینڈ آئی واز ٹو گیو اٹ ٹو پیپل. یہ میری ذمہ داری تھی. تو یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا تھا. ایوری پلے آف مائن ہیز اے میسج. وداؤٹ میسج آئی ڈونٹ اسٹارٹ رائٹنگ اٹ آل. واہ. تو یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن مجھے یہ کہے. اور اس کے بعد وقت بدلا. پھر لنڈا بازار ہٹ ہوا تو ایک دن مجھے فون آیا، اور ان دنوں باجی سے میں بات نہیں کر رہا تھا. اچھا. تو ایک عورت کا فون تھا. ان دنوں موبائل نہیں آئے ہوتے ذرا اتنی اسپیڈوں سے. ٹھیک ہے. آیا میرے موبائل پہ ہی، لینڈ لائن سے فون تھا. السلام علیکم جی. میں السلام. ایک خاتون بول رہی تھی، آپ خلیل الرحمان قمر بول رہے ہیں؟ میں جی ہاں میں بول رہا ہوں خلیل الرحمان قمر. آپ قسم کھائیے خلیل الرحمان قمر بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں خلیل الرحمان قمر بول رہا ہوں. تو بتائیے کراچی میں آپ کی کوئی بہن رہتی ہے ممتاز؟ مجھے سمجھ آ گئی بات. میں کہا نہیں بالکل نہیں رہتی. تو اتنے میں باجی نے ہاتھ فون پکڑا اس کے، کہتی کی بکواس کرنا پیا. میں کہ ان لوگوں نے دسنا پیا رہا کہ میرا بھرا ہے. اے اللہ اکبر. تو لوگ کی مانتے نہیں پے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ پھر چیزیں چینج ہو جاتی بہن بھائی کا رشتہ کیسا ہے سر؟ ہیں. بیوٹیفل. میری دونوں چھوٹی بہنیں جو میری سہیلیاں تھیں، میری اصل دوستی ان کے ساتھ تھی. میرے ابا مجھے ڈانٹ دیتے تھے کہ یار گھروں باہر نکلے کر، تیری یہاں آتا اور تعالیٰ بھی. گھر میں ہی رہتے تھے؟ میں 8 بجے کے بعد زندگی میں، جب تک میں بینک میں تھا، 8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں تھا. نو بڈی ول فائنڈ می آؤٹ آف ہوم. اور اب 8 بجے کے بعد اب اب باہر نظر آتے ہیں؟ باہر نظر آتا ہوں. نہیں باہر نہیں، اب بھی نہیں. آئی ایم ناٹ فونڈ آف گوئنگ. لیکن کسی کو مجھ سے کام پڑ گیا مجھے کسی وقت بلا لے. وہ دوست ہو دشمن ہو، آئل گو. میں سب سے پہلے صبح اٹھتا ہوں نا، جتنے ان نون نمبر سے کال آئی ہوتی میں واپس کال کرتا ہوں ان کو. ہاں جی کیا سین ہے بھائی؟ کوئی پرابلم نہ ہو کسی کو. میں اگر کسی کے کام آ سکتا ہوں تو اس کے بدلے میں اللہ میری مدد کرے گا. کوئی لاہور میں ایسی جگہ ہے جہاں پر خلیل صاحب آپ ٹائم گزارنے کے لیے جاتے ہوں کہ یار یہ میری ذرا پیسفل انوائرمنٹ ہے یہاں پر؟ کوئی جگہ نہیں. جناب باغ میں روغن کیا کرتا تھا کبھی، تو وہاں کبھی کبھار جاتا ہوں اور جا کے ان گریلوں کو چومتا ہوں جہاں میں جس کو میں ویلڈنگ کر کے آیا تھا. بس وہ کبھی کبھار. اچھا جی. ہاں. لیکن اور یہ شاد باغ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، آئی لو، عشق ہے مجھے شاد باغ کی مٹی سے. ابھی بھی جاتے ہیں وہاں؟ ابھی بھی جاتا ہوں. میرے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں، اور ویسے بھی نہ بھی ہوتی تو میں وہاں جاتا. اس مٹی سے جڑا ہوا ہے خلیل الرحمان قمر. وہ ایک بدماشی والا اینگل بھی تھا آپ میں؟ میں گنڈا تھا میں بچپن میں. گنڈا کون سا کس ٹائپ کا؟ پستول رکھا ہوا تھا کوئی اس طرح کا؟ نو چاقو، نو پستول. ہتھا لے آتا والے. وہ چھوٹی عمر میں تھی لیکن گنڈا تھا میں شروع سے. اور میرے رشتے دار میرے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اکیلے دا بھرا ہے، اکیلے دا چاچے دا پتر ہے، اکیلے دا چاچا ہے، اکیلے دے ابا جی. کیلا بس میں نکتے ہیں. کیلا. کیلا. یہ لوگوں کو پتا ہے؟ ہاں لوگوں کو پتا ہے. صدقے تمہارے میں نام یہ پروناؤنس ہوا ہے. کیا بات ہے سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.